جی فرینڈز السلام علیکم۔ یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کیسے پریپیئر کریں۔ یعنی کبھی بھی کسی بھی کنٹری کا جب آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اوبیسلی اس سے پہلے ایک چیک لسٹ ہوتی ہے، وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ کو پریپیئر کرنا پڑتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو میری آبزرویشن میں چیز آئی وہ یہ کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ شارٹ کٹ کی کوشش میں رہتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو ڈائریکٹ وے ہے وہی سب سے شارٹ کٹ ہے، اور آپ کو جیسے ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے میں جو ٹائم کنزیوم کرنا پڑتا ہے اسے اگر میں آپ کو سمجھا پاؤں تو جیسے ہم ایک نیو بورن بیبی جو ہے اسے 3-4 سال بعد جو ہے اسکول میں انرول کرواتے ہیں، اور اسکول ایڈمیشن کروانے کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 12-14-16 سال بعد جب یہ اپنی ایجوکیشن مکمل کریں گے تو انہیں ایک اچھی جاب ملے گی، یہ جو سیکھیں گے اس کے اوپر یہ ایک اچھا بزنس کر سکیں گے یا ایک اچھے انٹرپرینور جو ہے وہ بن سکیں گے۔ تو ہم اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، 18-20 سال ٹائم بھی انویسٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا پیسہ بھی انویسٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ نے کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پھر پلان کرنا پڑتا ہے، اور اس کی پلاننگ یہ ہے کہ آپ پراپر اس کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ کریں۔ اس ورکنگ میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے میرے خیال کے مطابق وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ کے لیے کوئی آپ کو تیر نہیں مارنا پڑے گا، بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ سمپل آپ جو ہے وہ جائیے بینک میں، ان سے کہیے مجھے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے، وہ آپ کو ڈپازٹ کے لیے 1500 جو کہیں گے وہ آپ ڈپازٹ کروا دیجئے۔ لیکن میری طرف سے جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ اوپننگ بیلنس آپ زیادہ سے زیادہ کروائیے، یعنی آپ جتنا کروا سکتے ہیں 2-4-6 لاکھ روپے وہ آپ اس پہ ڈپازٹ جو ہے وہ کروائیں اور اکاؤنٹ اوپن کروا لیں۔ اس کے بعد وہ جو پیسہ ہے آپ کا، آپ اسے جو ہے وہ اپنے آپ کو چونکہ ATM کارڈ بھی مل جائے گا، آپ کو آن لائن اپلیکیشن بھی مل جائے گی، تو آپ جہاں کہیں پہ بھی پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بینک کے تھرو کریں۔ لائک آپ جو ہے وہ اپنے جتنے بھی بلز ہیں، بجلی، پانی، گیس، موبائل، وائی فائی، یہ سارے بلز جو ہے وہ آپ پے کر سکتے ہیں اپنے موبائل کی ایپ کے ذریعے آن لائن، یا پھر آپ اپنی ATM سے کر سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ آپ نے لین دین کرنا ہے تو آپ اپنی ٹرانزیکشن جو ہے وہ تھرو چیک کریں، اور جب آپ کے پاس کوئی انکم آئی تو اسے آپ جو ہے وہ اپنے بینک میں ڈپازٹ کروا لیں اور پھر ادھر سے جو ہے وہ ٹرانزیکشن کر لیں۔ یہ ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے لیکن یہ آسان ہے۔ ڈپازٹ کروانا جو ہے یہ ذرا تھوڑا مشکل کام ہے، کیونکہ آج آپ ڈپازٹ کروائیں گے، کل آپ کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ میں وہ شو ہوتا ہے، تو 24 آورز آپ بعد جو ہے اسے یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بیسٹ وے ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ کوئی متبادل نہیں ہے۔ بینک اسٹیٹمنٹ کے بغیر کوئی دوست یہ کہے کہ میں کوئی ویزا لے لوں گا تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے نا وہ پاسبل ہے، لہٰذا سب سے پہلے آپ بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر فوکس کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں ہم سیکنڈ ڈاکومنٹ جو ہے جاب یا بزنس کے۔ اگر تو کوئی باقی جاب کر رہا ہے تو اوبیسلی اس کو تو پھر ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بزنس کرنا چاہتے ہیں یا بزنس شو کرنا چاہتے ہیں ڈاکومنٹیشن کے اندر، انہیں چاہیے کہ وہ پراپر ایک کمپنی رجسٹرڈ کروائیں۔ 18-20 ہزار روپے لگتے ہیں کمپنی رجسٹریشن کروانے میں۔ SCCP میں آپ رجسٹرڈ کروائیے، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان۔ کم از کم آپ کے پاس ایک اوتھینٹک ڈاکومنٹ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ کمپنی رجسٹریشن کروانے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو چیمبر آف کامرس جو ہے جو آپ کے متعلقہ سٹی میں ہے اس میں رجسٹرڈ کروائیے، اور اس چیمبر سے اپنا جو رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ لیجئے، اپنا جو ہے وہ کارڈ لیجئے، اور یہ آپ کے جو ہے ڈاکومنٹس مکمل ہو گئے۔ اب آپ نے NTN بنوانا ہے اور اپنی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنی ہے۔ تو اب کچھ دوست کیا کرتے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ سڈن کرتے ہیں، یعنی ان کا پلان بنا ویزا اپلائی کرنے کا، انہیں پتہ چلا ان ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ اچانک میں کرتے ہیں۔ تو بھائی جو ایک ٹرو بزنس مین ہے وہ ایسا اچانک تو نہیں کرے گا کہ اسے 10 دن پہلے جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا لیا اور 10 دن پہلے کمپنی رجسٹر کروا کے ویزا اپلائی کر دیا اور ویزا لگ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اٹ ٹیکس ٹائم اور اٹ ٹیک لانگ ٹائم، مطلب اس میں منتھس لگتے ہیں، یہ دنوں یا ہفتوں کا کام نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے یہ دونوں ڈاکومنٹس جو ہے وہ اس طرح اپنے پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو چاہیے آپ کی کمپنی جو ہے جو آپ نے رجسٹرڈ کروائی ہے اس کا جو ایڈریس ہے، اس ایڈریس کے ساتھ لیٹر ایڈ بنوائیے، اپنی اسٹیمپ بنوائیے، تو آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔
اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلی کیٹیگری ہم نے بات کی تھی جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں جس میں پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، پکچرز، FRC، MRC، پولیو کارڈ ہے، وہ تو آپ کے آلریڈی جو ہے آپ کے پاس لیگل موجود ہیں. اگر نہیں ہیں تو آپ ان کو بھی بنوا سکتے ہیں آسانی سے، ان کو تو کوئی آپ کو پرابلم ہی نہیں ہوگی. FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کو کہتے ہیں، نادرا سے ملتا ہے، 1000 فی لیتے ہیں. ان میرڈ ہے تو اس میں آپ کے پیرنٹس اور بہن بھائی شو ہوں گے، میرڈ ہے تو اس میں آپ کی جو ہے وہ وائف اور بچے شو ہوں گے، تو وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا. پولیو کارڈ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ جائیے، اپنے پاسپورٹ کی کاپی لے کے آپ کو پولیو کارڈ جو ہے وہ مل جائے گا. کچھ ایمبیسیز ہیں وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ کرتی ہیں، تو وہ بھی آپ اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن جائیے، ان سے انفارمیشن آپ کو مل جائے گی کہ آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کیسے بن سکتا ہے. چونکہ مجھے جو پتہ ہے وہ میجر سٹیز کا پتہ ہے، اور میجر سٹیز کا جو ہے وہ جو قانون ہے وہ اپلائی ہوتا ہے آپ کے ایریا میں، اس لیے آپ کو جو ہے وہ میں جگہ بتا رہا ہوں جہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. پولیس اسٹیشن والے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اس طرح جو ہے وہ اپنا سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں. تو یہ کیٹیگری جو فرسٹ ہے یہ تو آپ کی حل ہوگی. سیکنڈ کیٹیگری آپ کی جو ہے وہ بزنس کے ڈاکومنٹس تھے، اس کا بھی میں نے سولوشن آپ کو بتا دیا. اب تھرڈ جو ہے وہ آپ کی ہے فنانشیل، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. فنانشیل اسٹیٹمنٹ کے لیے آپ کو منیمم جو ہے وہ 3 منتھس کی بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. نارملی جو ہے وہ جو جتنی بھی ایمبیسیز ہیں، کچھ ایمبیسیز ہیں جو 6 منتھس کی ریکوائرڈ کرتی ہے، لیکن اس میں میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کتنا پرانا ہے اور کتنا ویل مینٹینڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اکاؤنٹ اوپن کروایا اور اس کے بعد آپ بھول گئے اور 6 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد اسٹیٹمنٹ لے لی اور آپ نے جا کے ڈپازٹ کروا دیا. نہیں، جو بزنس مین ہے اس کی پراپر ٹرانزیکشنز ہوتی ہے، اس کے لین دین ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کرنا پڑتا ہے. اس چیز کے بعد ہم فورتھ کیٹیگری کی بات کریں تو وہ انشورنس، ہوٹل بکنگ اور فلائٹ ریزرویشن ہے. اور فلائٹ ریزرویشن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو کسی بھی ایجنٹ سے مل جاتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انشورنس کتنے دنوں کی کروا رہے ہیں اور آپ کی ایج کتنی ہے، یہ 2 چیزیں میٹر کرتی ہے. ہوٹل بکنگ، فلائٹ ریزرویشن وہ ویسے ہی آپ کو انشورنس کے فری بنا دیتے ہیں. تو اب آ جاتی ہے فائنل، آپ نے اب یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ریڈی کر لیے، لیکن اب آپ جا رہے ہیں ایمبیسی میں اپلائی کرنے کے لیے. تو یاد رکھیے گا یہ بھی بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے. اس سٹیپ کو اٹھانے سے پہلے آپ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ ضرور بات کیجئے اگر آپ خود اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو آپ کا کور لیٹر ہوتا ہے وہ اور چیز ہے، اور جو آپ کی انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے بزنس کی یا جاب کی وہ اور چیز ہے. دونوں میں ڈفرنس ہے اور اس ڈفرنس کو پہچانیے. میں نے آج جس دوست کا ویزا ریفیوز ہوا ہے ان کی میں نے انڈر ٹیکنگ اور جو کور لیٹر تھا وہ ایک ہی چیز ایک ہی جگہ پہ بنا ہوا تھا، اور وہ ان کے جو لیٹر ہیڈ تھا اس کے اوپر بنا ہوا تھا. بھائی جان لیٹر ہیڈ جو ہے اس کے اوپر آپ بتا رہے ہیں اپنے بزنس کے بارے میں، اور کور لیٹر میں آپ بتا رہے ہیں انہیں اپنے پلان کے بارے میں، جو ٹورزم کا پلان ہے آپ کا، کہ کب سے کب جا رہے ہیں، کہاں کہاں گھومیں گے، کیوں جانا چاہ رہے ہیں. آپ کا جو ہے وہ یہ سارا پلان آپ نے جو ہے وہ دینا ہوتا ہے. اور یہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ پراپر جو ہے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے وہاں سے سیکھ سکتے ہیں، گوگل کر سکتے ہیں، کسی فرینڈ سے ہیلپ لے سکتے ہیں، یا کسی ایکسپرٹ سے آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ سروسز لے سکتے ہیں. اس میں بہت امپورٹنٹ جو چیز یاد رکھیے گا کہ بہت جو ہے وہ خاص جو مطلب جو ہے وہ میں ایڈوائس آپ کو کروں گا وہ یہ ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان. نیم اللہ خطرہ ایمان. تو جو آپ کے انجان جو ایجنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کو جو ہے وہ مطلب پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، جو کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس جا کے آپ نہ کبھی بھی کروائیں. کسی کوالیفائڈ کے پاس جائیں، کنسلٹنٹ کے پاس جائیں، ان کی کوالیفیکیشن پوچھیں، ان کا ایکسپیرینس پوچھیں، ان کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ پوچھیں، ان کی پروفائل کے بارے میں جانیں، اس کے بعد آپ اپنا کیس جو ہے وہ انہیں دیں. ایسے ہی کسی ایرے گہرے نتو خیرے کو آپ اپنا کیس دے کے ایک ریفیوزل لگوا کے اپنے ٹائم اور پیسہ جو ہے وہ ضائع کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں. تو بھائی جان یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ بہت خاص طور پہ جو ہے وہ مد نظر رکھیے گا، اور ان ساری چیزوں کو پلان کر کے جو ہے وہ چلیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی. یہ مشکل کام نہیں ہے، ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. ٹائم تو اوبیسلی آپ کو لگتا ہی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں آج جو ہے وہ بیج بوؤں اور کل فصل کاٹ لوں، یہ ممکن نہیں ہے. بیج بوتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو گوڈی چوکی بھی کرنا پڑتی ہے، اس کو پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اسے جو ہے وہ کھاد بھی لگانا پڑتی ہے.
تو یہ میں چونکہ زیادہ تر وہ دوست ہوتے ہیں جو دیہاتوں سے بلانگ کرتے ہیں، جنہیں جو ہے یہ ویزا اپلیکیشنز اور یہ سارے پروسیجر کا نہیں پتہ ہوتا۔ پڑھے لکھے لوگ تو جو ہے وہ ماشاءاللہ مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ کو ایک دیسی مثال دے کے سمجھائی ہے کہ بھائی جان آپ جب گندم کی فصل بوتے ہیں تو 6 ماہ بعد کم از کم کٹائی کر کے جو فصل ہے اس کا آپ جو ہے وہ کاٹتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس میں جلد بازی نہ کریں، کم از کم 6 ماہ اپنے اوپر انویسٹ کریں۔ ایجنٹ جو آپ سے لاکھوں روپیہ بٹورنے کے چکروں میں ہوتے ہیں ان سے بچیں اور اپنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خود کریں۔ یہ گوگل اور یہ جو یوٹیوب ہے، آپ بلیو کریں کہ اتنی پازیٹیو اور اتنی کنسٹرکٹیو چیز ہے۔ اگر آپ فیس بک اور یہ جو باقی انسٹاگرام اور یہ جو چیزیں ہیں جو انٹرٹینمنٹ ہیں ان سے نکل کے انفارمیشن کی طرف آئیں، یہ بہت انفارمیٹیو ٹولز ہیں آپ کے پاس جنہیں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ سیکھ سکتے ہیں، خود کو امپروو کر سکتے ہیں، خود کو گروم کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک چیز اپنے مائنڈ میں بٹھائیے صرف کہ آئی ایم دا بیسٹ۔ جس دن یہ چیز آپ کے مائنڈ میں بیٹھ گئی اور آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، اس دن کوئی رکاوٹ جو ہے وہ آپ کے راستے میں دیوار نہیں بنے گی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔